زندہ رہے گا. کبھی اپنے چہرے پر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کی داڑیاں تو خطاب سے رنگین ہوتی ہیں اور کوئی ہے جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوتی. جب مولا کو ضربت لگی نا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری، اجرکم اللہ، آپ کی آمادگی ہے، شب شہادت ہے، کل یوم علی، کل شہادت ہے، مولا علی کا دن ہے، آپ عزاداری میں اور مولا کی یاد میں خود کو مصروف رکھیں گے. جب مولا کو تلوار لگی، امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہے تھے تو اطمینان سے فرمانے لگے، پہلے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا، آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی. فرمایا حسن، تمہارے نانا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو مجھے بتایا تھا، وہ پورا ہونے جا رہا ہے. میں اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یہ زخم میری شہادت کا سبب بنے گا. لے کے چلے مولا علی کو گھر کی طرف. جیسے ہی گھر قریب آیا نا تو فرمایا بیٹا مجھے اب زمین پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے جاؤں گا. آپ نے سن لیا نا، یہ تو ہر سال جملے دہرائے جاتے ہیں. مقتل کے جملے تو سکرا وہی ہے نا جو ہے. جب مسجد سے لے کے چلے تھے 2 قدم چل کے فرمانے لگے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خندق فتح کیا ہے. بڑے بڑے مار کے جس علی نے سر کر دی ہو، وہ علی فرما رہے ہیں میرے پیروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بانز پاکستان، میں قربان عمران خان. بریکنگ نیوز کے ساتھ حاضر. اس سے پہلے تھوڑی سی یہ بات کر لیں کہ یوم شہادت علی ہے تو یہ 2-4 کلپ آپ کو اس طرح ہی سننے پڑیں گے اور اسی کا نام مجلس ہوتا ہے. اس میں کسی کے اوپر تبرہ کسنا یا کسی کے اوپر برا بھلا کہنا نہیں ہوتا. یہ بھی بات ہوگی. تو کہتے ہیں اس سے بات مجلس سے بات آئی تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوئے گا، میں ادھر قادیانیوں کے کلپ چلاتا ہوں، قادیانیوں کے ہیڈ نے بھی مجلس پڑھی تھی. تو ہمارے جو بڑوں کے لیے اگر کسی نے ایک آنسو بھی بہایا تو ہم اس کا نہیں اتار سکتے احسان. دوسری بات یہ کہ انہوں نے قادیانیوں کے ہیڈ نے اپنے 2 بچوں کو بلا کے تو واقعہ کربلا سنایا تھا اور زاروں قطار روئے تھے، جس طرح آپ نے یہ پیچھے سے واضح سنی تھی. اچھا جی، یہ تھی مجلس. اگر کسی کو ناگوار گزرے تو اس کو پاس کر سکتا، اگلے 3-4 کلپوں میں یہ ہوں گی تو پھر وہ اس کو پاس کر سکتا. اگر نہیں تو پھر نواسہ رسول کے غم میں ہی سن لیں، نہیں تو رسول کے دماد کے غم میں ہی سن لیں، نہیں تو خلیفہ چہارم کے غم میں ہی سن لیں. آگے آپ کی مرضی ہے، آگے چلتے جی. ایک اور بات تھی، آج ہی صبح سرگی ویلے فون آیا، ہمارے اچھے رانا صاحب ہیں، وہ گلہ کر رہے تھے تو کہ وہ لوگوں کو بھی سناتے ہیں نا میری کلپ. تو کہہ رہی یار سمجھ نہیں آتی، ایک دم پٹڑی تو اتر جاتا ہے. ان کو بھی میں نے تسلی کرا دی. تو میں پھر بار بار یہ کر دیتا ہوں کہ کرنل حسن صاحب جو ادھر بیسی میں ہوتے ہیں، ملٹری اتاشی ہیں، وہ میرے گھر تک آ گئے ہیں. بتایا تھا ان کو جو خدمت ہوئی کی تھی. کہاں تک بندہ اپنا یہ رسک برداشت کرے. اگر میں پٹڑی سے اتر جاتا ہوں تو یہ میں نے سیکھا ڈاکٹر شاہد مسعود سے، وہ بھی پٹڑی سے اتر جاتے ادھر ادھر. یہ اس سے پھر کیس مضبوط نہیں رہتا اگر عدالتوں میں جائیں تو وغیرہ وغیرہ. پاکستان میں بھی ہوتی ہوئیں گی بیچارے، وہ کیا کریں کہ فینگنس. تو وہ پھر مجبوراً ہمیں کئی دفعہ ہمیں مختلف سورسز سے آتی ہے، ہمارے رپورٹر حضرات ہمیں خبر دیتے ہیں، لیکن میں منہ اٹھا کے چلا نہیں دیتا تو اس کو اپنے ذرائع سے بھی تصدیق کرتا ہوں. یہ بھی بات ہوگی. پھر بعض لوگ، ابھی رانا صاحب نے آج کلپ بھی بھیجا تھا، بڑا اچھا تھا، وہ سنا دیں گے، لیکن اس کے پیچھے واجہ بولتا ہے عمران صاحب تسی بھی بھیجیا، اچھا سی ہو مزاحیہ، لیکن بیچ میں فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں اس کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو چینل اب بوسٹ کرنا شروع ہوا ایک دم. دیکھیں عمران منیر صاحب کے تعاون سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک دم اوپر کو چل رہا ہے. تو یہ پھر وہ لوڈو میں ہوتا نا 1 سے 99 تک، پھر 99 پہ ڈنگ مارتا تو پھر 1 پہ چلے جاؤ. کتنے کے چینل بند کروائے جائیں. تو سٹرائک کی وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نہ، اس سے بہتر ہے کہ نہ ہی سنایا جائے، اپنے ہی بک بک یہ کر دی جائے. اچھا جی، کرنٹ افیئر کے میں باقی جو کتیا اور وہ کرنٹ افیئر پہ بات کر لیں گے، اس کے پر بھی بات کر لیں گے. اگر آپ ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ، اس حالات کا انڈائریکٹ ذمہ دار بھی ہے گا. اچھا جی، اب یہ بات کر لیتے ہیں
بریکنگ نیوز شروع ہو گئی جی، لاگے آ جاؤ سرگیدہ بیلا جی۔ اچھا جی، 1 گھنٹہ آگے یورپ کا ہو گیا ہے، یوسف رضا گیلانی نے بھی گھنٹہ کرنا تھا تو آج 1 گھنٹہ ساڈا بھی اگے ہو گیا۔ اچھا جی، بات یہ کر لیتے ہیں، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ جا کے ملا تھا جو کیا تھا پنجاب کا نقوی علی بین گنڈا پور کو، پہلے اس سے پہلے فون پہ طے ہو گئی تھی ساری بات چیت کہ میں نے آنا تو بےزتی نہ کریں اور نہ کروائیں اور نہ گورنر راج لگوائیں، دھمکی بھی دی تھی تو پیار بھی کیا تو محنت بھی کی، جس کی وجہ سے ملکی اب چلنے جو ہے اس گندے اس میں ماحول میں آ گیا تو چلنا بھی ہے گا نا، تو جو پالیسی چل رہا ہے اس سے پوچھی ہوئے گی یا سے نے کہا ہوئے گا، یا اگر نہیں کہا یا نہیں پوچھا پھر بھی علی مین گنڈا پور چل رہا ہے، دیکھو نا اب احتجاج ہو رہے ہیں، یہ پھر آپ موجیں مک جائیں گی۔ یہ نقوی نے بھی کہا تھا، بریکنگ نیوز ہے، نقوی نے بھی کہا تھا مجھے لگی بھی نا آپ کی دڑا دڑ، کوئی آپ کو ڈر ہی نہیں اب یہاں کا وغیرہ وغیرہ، تو ابھی بھی آپ نے کل 2 ادھر میرے خیال تھا مراد سعید کے علاقے میں تھا اور ایک اور پشاور میں بھی، اور بھی ابھی ہوں گے، تو یہ کم از کم پارٹی زندہ تو رہے گی نا، تو جو وہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے۔ اچھا جی، وہ جو نقوی صاحب وہاں پہ گئے تھے تو وہ جو چھانگلا میں 5 ہمارے چائنیز جو تھے انجینئر، ہمارے ہی کہیں گے جو جس نے ہمارے پہ قرض دیا ہوا ہے اور ہمارا خیال رکھتا ہے تو ہمارے ہی کہیں گے نا، اس سلسلے میں گیا تھا کہ وہ آ رہے ہیں تو یہ وہ اپنی کوئی حکمت عملی دینی تھی، جانا تو چاہیے تھا ندیم انجم کو، لیکن یہاں پہ تو بغیرہ تھا نا، ندیم انجم کسی کو چھپا لگوا رہا ہوئے گا۔ اچھا جی، پھر کیا بات کرنی جی، آگے کر لیتے ہیں کہ انہوں نے پھر کرنا تھا یار ان کو کس طرح چکر دیں، چکر کے استر دینا، جو چائنیز کی ایمبیسی ہے نا انہوں نے لکھ کے بھیج دیا، بریکنگ نیوز جاری ہے بھائی جان، انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ یہ را نے اس کو سپروائز کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب را نے انڈین جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ کینیڈا میں انہوں نے 2 مار دیے، ہم نے بھی 1 مارا ہے اپنا، کینیڈا میں 2 مار دیے تو، اور پتہ نہیں کہاں کا کیا چل رہا ہو جاتا ہے، ہم نے بھی کینیا میں جا کے کچھ کیا ہی تھا نا۔ اچھا جی، پھر کب بات ہوگی کوڈڈ، جس کو نہیں سمجھ آتی میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا جی اس کو بھی یہ چکر تو دے، کہیں ISI اور را کے جوائنٹ وینچر تو نہیں ہے یہ، اس کی وجہ سے یہ گئے تھے، آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ بعض اوقات کسی وقت ہوتا ہے کہ اللہ واللہ ہو جاتی ہے۔